ڈاکومنٹری روم کے دوستو السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے تاریخ کا سب سے بڑا طاقتور دھوکے باز مانا جاتا ہے۔ اس کا نام فرینک اینگلن تھا۔ فرینک کے فراڈ کا سفر 1964 سے شروع ہوا جب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ فرینک اپنے والدین کی طلاق کے بعد گھر سے بھاگ کر نیو یارک پہنچا۔ نیو یارک پہنچتے ہی اس نے کام کی تلاش شروع کر دی اور کم آمدنی والے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، جس سے گزارا مشکل ہو گیا، خاص طور پر نیو یارک جیسے مہنگے شہر میں۔ فرینک جانتا تھا کہ اس عمر میں کوئی بھی اسے زیادہ تنخواہ پر نہیں رکھ سکے گا۔ اس وقت اس کی ایج 16 سال تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آتا تھا۔ اس کا قد 180 سینٹی میٹر تھا اور اکثر اسکول کے بچے اسے ٹیچر سمجھ لیتے تھے۔ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا اور اس کی عمر کا ثبوت صرف تاریخ پیدائش پر ہی منحصر تھا، تو اس نے اپنی تاریخ پیدائش کو 1938 سے بدل کر 1948 کر دیا۔ اس طرح وہ 16 سال کی بجائے 26 سال کا بن گیا۔ فرینک نے دوبارہ وہی کام کرنے شروع کر دیے جو وہ پہلے کرتا تھا، مگر اب اس کی تنخواہ کچھ بہتر ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی عمر بڑھا دی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا دھوکہ تھا، مگر یہ انکم اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ جب فرینک گھر سے بھاگ رہا تھا تو اس کے پاس ایک چیک بک بھی موجود تھی اور ایک بینک اکاؤنٹ بھی جس میں اس کے گرمیوں کے کام کی سیلری تھی۔ کبھی کبھی وہ کم آمدنی کی تلافی کے لیے اپنے چیک کیش کراتا تھا۔ چیک اور بینک اکاؤنٹ قانونی تھے، مگر اس کے دوست کہتے تھے کہ وہ واحد شخص تھا جو نیو یارک کے بینکوں میں جا کر آسانی سے چیک کیش کروا سکتا ہے۔ بس یہی وہ وقت تھا جب فرینک میں فراڈ کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لباس، بول چال اور برتاؤ کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جس سے اس کا اعتماد اور بڑھنے لگا۔ اس نے چیک کیش کرانے کا عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو گئے۔ یہاں سے فرینک نے دھوکہ دہی کے ایک نئے درجے میں قدم رکھا۔ چیک کیش کروانے کی کوشش میں فرینک ایک بینک سے دوسرے بینک جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ کسی طرح چیک کیش کرانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ایک دن وہ ہوٹل میں بیٹھا تھا کہ وہاں ایک فلائٹ ٹیم آئی جس میں ایک پائلٹ، ایک معاون پائلٹ اور 3-4 ایئر ہوسٹس شامل تھیں۔ فرینک ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ پائلٹ ہوتا تو وہ مفت میں دنیا کے کسی کونے میں سفر کر سکتا تھا اور کوئی بھی بینک اس کے چیک کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی خیال نے اسے پائلٹ بننے کی سوچ دی۔ جب فرینک کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اس نے فوراً اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے یہ کیسے ممکن ہوگا یا چھوٹی چھوٹی تفصیلات کیسے طے ہوں گی۔ سب سے پہلے اس نے امریکہ کی ایک مشہور ایئر لائن کمپنی پین ایم کا انتخاب کیا، جو کہ اس وقت کی سب سے مشہور ایئر لائن کمپنی تھی۔ اس نے ایک پائلٹ کی شکل میں خود کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اسے پائلٹ کا یونیفارم چاہیے تھا۔ اس نے کمپنی کو کال کی اور اپنے آپ کو معاون پائلٹ ظاہر کیا جس کا یونیفارم کھو گیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یونیفارم بنانے والی کمپنی سے نیا یونیفارم لینے جانا ہوگا۔ وہ یونیفارم کمپنی بنانے والوں کے پاس گیا اور اپنے ناپ کا یونیفارم حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اس نے انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ وہ ایئر لائن کمپنی سے اس کی قیمت اپنی تنخواہ سے کٹوائے گا، جبکہ وہ وہاں کام نہیں کرتا تھا۔ فرینک کو اب پائلٹ کا یونیفارم مل گیا تھا اور اب اسے صرف ایک پائلٹ کارڈ کی ضرورت تھی۔ تحقیق کے بعد وہ اس کمپنی تک پہنچا جو پین ایم کے لیے پائلٹ کارڈ بناتی تھی۔ اس نے کمپنی سے رابطہ کیا اور خود کو ایک کاروباری مالک بتایا جو اپنے ملازمین کے لیے کارڈ بنوانا چاہتا ہے، اور اس نے کمپنی کے کارڈ کی تعریف کی اور کہا کہ اسے پین ایم کے پائلٹ کارڈ بہت پسند آئے ہیں۔ فرینک نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پین ایم کے پائلٹ کارڈ کے نمونے اسے دیں اور اس کے نام اور تصویر کے ساتھ ایک کارڈ آزمائشی طور پر اسے بنا کے دیں۔ کمپنی نے اسے ایئر لائن کا آنر سمجھ کے ایک فرضی کارڈ جاری کر دیا جو کہ فرینک کے نام سے تھا، تاکہ وہ پائلٹ کارڈ کی کوالٹی اور معیار چیک کر سکیں۔ یہ کارڈ مکمل نہیں تھا، اس پر کمپنی کا لوگو اور نام نہیں تھا۔ اس نے اسے تقریباً اصلی کارڈ جیسا بنوا لیا۔ آنے والے ہفتوں میں فرینک نے اپنے یونیفارم اور کارڈ کے ساتھ مختلف ایئرپورٹس پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایئرپورٹس کے ماحول میں خود کو عادی بنا رہا تھا اور پروازوں اور ایئر ہوسٹس سے متعلق اصطلاحات اور تفصیلات سیکھ رہا تھا۔ دوستو، جعلی چیک کیش کروانے کے لیے فرینک نے پائلٹ کا یونیفارم اعتماد بڑھانے کے لیے استعمال کیا، تاکہ وہ کسی بھی بینک میں جا کے بغیر کسی شک و شبے کے بڑی رقم کے چیک کیش کروا سکے۔ جب فرینک نے ایئرپورٹس اور پروازوں کے نظام کے بارے میں سیکھ لیا تو اس نے اپنی پرواز کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جہاز کیسے اڑائے گا جبکہ وہ پائلٹ نہیں تھا۔ دراصل فرینک نے ڈیڈ ہینڈنگ نامی ایک سہولت کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سہولت پائلٹ یا ایئر لائن کے عملے کو بغیر کرایہ ادا کیے کسی بھی پرواز میں خالی نشست پر سفر کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی، تاکہ وہ اپنے اگلی مقررہ مقام پر پہنچ کر کام شروع کر سکیں۔ فرینک نے پائلٹ بننے کا بہانہ کر کے اس سہولت سے خوب فائدہ اٹھایا، مختلف پروازوں میں سفر کیا اور
مفت میں عملے کے ساتھ رہا۔ اس دوران اس نے ہر جگہ جعلی چیک کیش کروانا جاری رکھا، اس لیے اسے پیسوں کی کوئی کمی محسوس نہ ہوئی۔ کیونکہ وہ ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رکتا تھا، اس لیے اس کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ بینک میں چیک واپس آنے کے باوجود وہ اس کے مقام کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ وہ مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہتا تھا۔ فرینک کے لیے ایک بہترین کام تھا جس سے اسے آسانی سے چیک کیش کروانے اور جگہ بدلنے کی سہولت ملی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سفر سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ یہ فراڈ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا، جس دوران فرینک کی عمر 16 سے 18 سال ہو گئی۔ 2 سالوں میں اس نے 26 سے زائد ممالک کا سفر کیا، 250 سے زائد پروازوں میں سفر کیا اور 1.5 ملین کلومیٹر سے زائد مسافت طے کی۔ مسلسل یہی دھوکہ دہی کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ لوگ اسے پہچاننے لگے اور اس پر ایئر لائن کمپنی کا ملازم نہ ہونے کا شک کیا گیا۔ تاہم اس کی تیز دماغی اور ذہانت نے اسے اس صورتحال سے بچا لیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فرینک کو اپنی حقیقت ظاہر ہونے کا ڈر ہونے لگا، اس لیے اس نے آہستہ آہستہ اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ پھر اس نے اٹلانٹا جارجیا میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرینک نے ایک اپارٹمنٹ کے لیے طویل مدتی کرایہ پر معاہدہ کیا۔ عموماً اس طرح کے معاہدے کے لیے انہیں اپنی ملازمت یا پیشہ بتانا پڑتا ہے۔ اس بار فرینک نے اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر ظاہر کیا، اور جب اس نے ان کی خصوصی مہارت پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ وہ کیلیفورنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بچوں کے ڈاکٹر ہیں، اور اس وقت کچھ اہم تحقیق مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر ہیں۔ چند دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب فرینک نے دروازہ کھولا تو سامنے والے نے اپنا تعارف ڈاکٹر ویلسن کروایا، جو میڈیکل کمپلیکس جنرل ہاسپٹل میں بچوں کے طبی مشیر تھے۔ فرینک کو خوف ہوا کہ کہیں ڈاکٹر ویلسن اس کی اصلیت ظاہر نہ کر دے۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر ویلسن نے زیادہ تجسس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے فرینک کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ اسی دوران ڈاکٹر ویلسن نے انہیں میڈیکل کمپلیکس جنرل ہاسپٹل میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ انہیں بہتر طور پر جان سکیں۔ فرینک نے ڈاکٹر ویلسن کی دعوت سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک جعلی طبی سرٹیفکیٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے عوامی لائبریری میں بچوں کی طب کے بارے میں جاننے کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ وہ اس شعبے کے بارے میں کچھ جان سکے، اور اگر اس سے متعلق کوئی صورتحال یا پیچیدگی پیش آئے تو وہ اس کے لیے تیار ہو سکے۔ چند ہفتوں کے بعد فرینک کو اتنی خود اعتمادی محسوس ہوئی کہ وہ ڈاکٹر ویلسن کی دعوت قبول کرے اور اس کے ساتھ جنرل میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کا دورہ کرے۔ اس دورے کے بعد وہ اسپتال کا باقاعدہ دورہ کرنے لگا۔ تاہم ایک دن ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس سے ایک درخواست کی۔ انہوں نے فرینک سے کہا کہ وہ 10 دن کے لیے ایک ڈاکٹر کی جگہ پہ کام کرے، کیونکہ وہ ڈاکٹر اپنے کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے نہیں آ سکتا اور انہیں فوراً ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ فرینک نے شروع میں اس مسئلے سے بچنے کی کوشش کی اور کہا اس کے پاس جارجیا میں طب کی پریکٹس کرنے کا لائسنس نہیں ہے، بلکہ اس کا لائسنس کیلیفورنیا تک محدود ہے۔ لیکن ڈائریکٹر نے جواب دیا کہ اس کا کام رات کی شفٹ کے دوران نرسوں کی چیکنگ کرنا ہے، ڈاکٹروں کو ترتیب دینا ہوگا۔ اسے صرف 5 ڈاکٹروں کی کمیٹی سے گزرنا تھا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرینک کا ابتدائی رد عمل انکار تھا، کیونکہ یہ اسے بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا، لیکن اس کی فطرت نے اس چیلنج کو بہت پرکشش بنا دیا، لہذا اس نے ہاں کہہ دی۔ خوش قسمتی سے کمپنی کے ساتھ انٹرویو بہت ہلکا تھا اور اس نے اسے آسانی سے مکمل کر لیا۔ اس کے بعد وہ پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں رات کی شفٹ کا ڈاکٹر انچارج بن گیا اور اس کے ماتحت 40 نرسیں اور 8 تربیت یافتہ ڈاکٹر تھے۔ فرینک نے اپنے کام کا انداز روایتی انتظامی طرز سے مختلف رکھا۔ اس نے نرسز اور ڈاکٹرز کو مریضوں کے ساتھ آزادانہ طور پر اور مکمل کنٹرول کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی، بغیر اس کے مداخلت کرنے کی ضرورت کے، کیونکہ وہ ان معاملات کو نہیں سنبھال سکتا تھا جن میں حقیقی طبی مداخلت کی ضرورت تھی۔ 10 دن مکمل ہونے کے بعد ہاسپٹل کے ڈائریکٹرز نے فرینک سے کہا کہ وہ ڈاکٹر واپس نہیں آئیں گے، اور اس نے فرینک سے اس کا کام مستقل طور پر سنبھالنے کی درخواست کی۔ فرینک نے اس نوکری کو 11 ماہ تک جاری رکھا۔ دوستو تصور کریں کہ ایک شخص جو ایک حساس پیشے میں کام کر رہا ہو اور وہ خود ڈاکٹر نہ ہو، اور نہ صرف ایک عام ڈاکٹر بلکہ ڈاکٹرز کا انچارج جو ڈاکٹروں اور مریضوں کی رات کی شفٹ کا انچارج تھا۔ خوش قسمتی سے سب کچھ ایک مدت تک ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اسے ایمرجنسی روم میں طلب کیا گیا۔ فرینک نے وقت گزارنا شروع کیا، کرتا رہا کہ شاید کوئی تربیت یافتہ ڈاکٹر آ کر اس کی مدد کرے گا۔ حل نہیں نکل رہا تھا۔ فرینک نے ایمرجنسی روم پہنچ کر 3 تربیت یافتہ ڈاکٹرز کو زخمی لڑکے کے ارد گرد پایا۔ لڑکے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، واضح تھا کہ صورتحال نازک ہے۔ مسلسل ان ڈاکٹر سے سوال کیے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے جسے وہ انہیں آزما رہا ہو۔ وہ خود نہیں جانتا
تھا کہ کیا کرے اور کس طرح رد عمل ظاہر کرے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ تمام تربیت یافتہ ڈاکٹرز نے ایک ہی رائے پر اتفاق کیا تو اس نے انہیں لڑکے کے علاج کے لیے گرین لائٹ دے دی اور پھر کمرہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد 11 ماہ کے دوران فرینک نے محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ اس پیشے کو چھوڑ دے، خاص طور پر کیونکہ وہ گناہ محسوس کر رہا تھا اور اسے لگنے لگا کہ اب اس کی موجودگی لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد فرینک نے اٹلانٹا اور جارجیا کی ریاستوں کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوئزیانا منتقل ہو گیا۔ وہ ایک خاتون سے ملا جسے وہ پائلٹ بننے کے دوران جانتا تھا۔ اس نے اس خاتون کو بتایا کہ اس کے پاس ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک قانون کی ڈگری ہے، نہ کہ میڈیکل کی، جو کہ سب سے مضبوط امریکی قانون کی ڈگری ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ خاتون اسے ایک پارٹی میں لے کے گئی۔ اس نے اسے ریاست کے پبلک پراسیکیوٹر کے اسسٹنٹ جینسن ولکاکس سے ملوایا۔ جب جینسن نے سنا کہ فرینک ہارورڈ کا گریجویٹ ہے، اس وقت بے روزگار ہے، تو اس نے کہا پبلک پراسیکیوٹر اس وقت ایسے نوجوانوں کی تلاش میں ہے جو اس شعبے میں نمایاں ہوں۔ اس نے اسے بار ایسوسی ایشن کے امتحان دینے کی تجویز دی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ یقیناً بار ایسوسی ایشن امتحان ایک تحریری امتحان ہوتا ہے۔ اسے پاس کر کے کسی شخص کو وکیل بننے کا لائسنس ملتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت لوئزیانا میں تھا، اس لیے اسے اس ریاست کا بار امتحان پاس کرنا بہت ضروری تھا، اس کے پاس ہارورڈ کی ڈگری ہی کیوں نہ ہو۔ بار امتحان بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف وکلاء ہی اسے پاس کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر فرینک چیلنج میں مبتلا ہوا اور اس نے یہ کیا کہ پہلے ہی ہارورڈ یونیورسٹی سے جعلی سرٹیفکیٹ اور ٹرانسکرپٹ تیار کیے۔ بار امتحان کی تیاری انتہائی محنت سے شروع کر دی۔ چونکہ فرینک بچپن ہی سے ذہین تھا، اس لیے اس نے اس ٹیسٹ کو بغیر کسی دھوکہ دہی کے پاس کر لیا۔ وہ ایک انتہائی ذہین شخص تھا۔ یہ سب کچھ اس نے صرف 19 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جنرل پراسیکیوٹر کے دفتر میں کام کرنے لگا، جہاں اسے ایک دن ہارورڈ سے ہی فارغ التحصیل شدہ وکیل سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، جس نے اس سے کئی تفصیلی سوالات کیے، یہاں تک کہ فرینک کو لگا کہ وہ اب بے نقاب ہو جائے گا۔ اس لیے فرینک نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پراسیکیوٹر کے دفتر سے نکلنا چاہتا ہے اور کوئی اور شعبہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ فرینک کا اگلا اسٹاپ یوٹا تھا، خاص طور پر برنگھم یونیورسٹی، جہاں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ وہاں کے وکیل کے طور پر کام کر رہا تھا۔ فرینک نے یونیورسٹی کو دھوکہ دے کر انہیں اپنے آپ کو 8 مہینے تک پروفیسر اسسٹنٹ کے طور پر ملازم دینے پر قائل کر لیا، لیکن یونیورسٹی آج تک اس بات کو مسترد کرتی ہے۔ ظاہر ہے ان تمام سوالوں کے دوران فرینک ایک مطلوب شخص تھا اور FBI اس کے پیچھے تھی اور انٹرپول بھی اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ فرینک نے امریکہ چھوڑا اور یورپ چلا گیا، جہاں اس نے اپنی دھوکہ دہی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے اب فرینک کا نصیب اچھا نہیں تھا۔ انٹرپول نے فرانس میں اسے گرفتار کر لیا، اس پر سویڈن کی طرف سے جاری شدہ گرفتاری وارنٹ کی بنیاد پر۔ فرینک نے فرانس کی جیل اور سویڈن کی جیل میں کئی مہینے گزارے۔ اس کے بعد اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں امریکی عدالت نے اسے 12 سال کی سزا سنائی۔ جیل میں رہتے ہوئے فرینک 2 بار فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ 4 سال قید میں رہنے کے بعد FBI نے اسے ایک معاہدہ پیش کیا کہ اگر وہ ان کی مدد کرے گا اور فراڈ کے مقدمات، خاص طور پر چیک کے جعلسازی کے مقدمات حل کرے گا تو اسے جیل سے نکال دیا جائے گا۔ فرینک کی چیک جعلسازی بہت ہی ماہرانہ تھی۔ وہ بالکل اصلی چیک کی طرح ہی جعلی چیک تیار کرتا تھا اور اس کے بنائے ہوئے چیک کی کوالٹی کو دیکھ کر چیک بنانے والی کمپنیاں بھی حیران تھیں۔ چیک بنانے کا عمل اتنا پیچیدہ تھا کہ اس میں استعمال ہونے والے آلات کو چلانے کے لیے 1 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فرینک یہ سب کچھ اکیلے کرتا تھا۔ جب FBI نے اس کی مہارت کو پہچانا تو اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے جیل میں پھینکنے کے بجائے اس سے کیسز حل کرانے میں مدد لی جائے۔ یقیناً فرینک نے مدد فراہم کی اور بہت سے مقدمات حل کرانے میں FBI کی مدد کی۔ فرینک آج بھی زندہ ہے اور 71 سال کا ہے، اور اگرچہ FBI کے ساتھ اس کی مجبوری اور محنت کے دن ختم ہو گئے ہیں، وہ آج بھی ان کی مدد کرتا ہے تاکہ فراڈ کے کیسز حل کیے جا سکیں، فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کیا جا سکے، اور وہ اس وقت بہت سی کمپنیوں کے لیے مشیر اور سیکیورٹی کے ماہر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دوستو، فرینک کے اس کیس پر 2002 میں کیچ می اف یو کین کے نام سے ہالی ووڈ میں ایک مووی بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کیس پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملاقات ہوگی ایک اگلے کیس میں۔ اللہ حافظ۔